ارشاد ربوبیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیا مجیدہ دے شان نزول، اس آیا مجیدہ دی عظمت، اس آیا مجیدہ دی حقیقت تو کوئی ایسا موالی نہیں بیٹھا جڑا واقف نہ ہو کہ اے آیت کنہاں دی شان چاہیے اور اس آیت دے کون مصداق ہیں، کس وقت آئی، کس طریقے نال آئی، اور اس آیت دے نزول جڑے بیٹھے ہیں او کون ہیں۔ قبلہ قبل استے کس دی تفسیر پیش کراں، خالق نے اس آیت دے اندر پہلا لفظ انما بیان فرمایا ہے۔ کلام عربی انما کلمہ حصر ہے، حصر آخ دن دیوار نو، کوئی بلڈنگ تعمیر کرو، گھر دا مکان ہے، مسجد ہے، بارگاہ ہے، ہر ذی شعور دی کوشش ہو سی کہ کوئی چیز غیر اندر داخل نہ ہو سکے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خالق نے عصمت و عظمت آل اطہار دا تذکرہ کریں ہویا پہلا لفظ انما بیان فرما کے دیوار لا کے ثابت کیتا ہے کہ پاک اور بھی بہت ہیں، پاک اور بھی بہت ہیں، لیکن ایسے پاک نہیں جیسے آیت دے اندر پاک ہے۔ خالق نے لفظ انما قبلہ جس مقام میں قرآن ارشاد فرمایا وہ چیز غیر نال ملی نہیں۔ مثلا قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس، نجاستاں اور بھی بہت ہیں، جیسی شرک نجاست ہے ایسی کوئی نجاست نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام اور بھی بہت ہیں، جیسا مردار اور خنزیر دا گوشت حرام ہے ایسا کوئی اور حرام نہیں ہے۔ انما الخمر والمیسر عمل الشیطان، شیطانی عمل اور بھی بہت ہیں، جیسا جوا اور شراب شیطانی عمل ہے ایسا کوئی شیطانی عمل نہیں ہے۔ کل انما انا بشر مثلکم، بشر اور بھی بہت ہیں، جیسا میں محمد بشر ہاں ایسا کوئی بشر نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ولی اور بھی بہت ہیں، جیسے اللہ اور رسول اور رکوع زکاة دین والے ولی ہیں ایسا کوئی ولی نہیں ہے۔ آخر تے مہر لا دیتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک اور بھی بہت ہیں، جیسے پنجتن پاک پاک ان ایسا کوئی پاک نہیں ہو۔ یرید اللہ، اللہ دا ارادہ کیا ہے؟ توجہ ہے میرے بزرگوں، اہل بیت رسول دے بارے اللہ اپنا ارادہ دس رہے ہیں، دنیا دا ارادہ نہیں، اللہ دا ارادہ کیا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس، کہ میں اہل بیت رسول کو لو رجس نو دور کیتا ہے۔ سادات پڑھے لکھے حضرات میرے لفظ سینے تے تعویذ بڑھا لو، خالق نے اس مقام تے کسے مذہب دا نام نہیں چاہیا، کسے مذہب دا نام نہیں چاہیا، کسے وڈے وڈیرے دا نام نہیں چاہیا، کسے خاندان دا نام نہیں چاہیا۔ خالق
نہیں فرمایا میں اہل بیت تو دور سنیاں نو کیتا ہے، اہل بیت تو دور شیعہ نو کیتا ہے، وہابیاں نو کیتا ہے، مرزائیاں نو کیتا ہے، نہ کسے جاگیردار دا نا ابو سفیان نو دور کیتا، ابو جہل نو دور کیتا، ابو لہب نو دور کیتا، نہ کسے اور ابو دا اشارہ کیتا۔ سلامت رہو، تسا زندہ باد، تھوڑا مذہب زندہ باد، تھوڑے پیر زندہ باد۔ نہ تو خالق نے کسے مذہب دا اشارہ کیتا، نہ کسے خاندان دا نہ کیتا ہے کہ بنی امیہ نو دور کیتا، توجہ، بنی تمیمیہ نو دور کیتا، بنی عدی نو دور کیتا، نہ کسے خاندان دا نہ کسے مذہب دا نہ کسے وڈے وڈیرے دا نہ، خالق کی قانون نافذ کیتا ہے۔ لَيُذْهِبَنَّكُمُ الرِّجْسَ، میں جدا اہل بیت تو دور کیتا ہے، رجس نو کیتا ہے، نجاست نو کیتا ہے، سمجھ جا گیا جو بھی اہل بیت تو دور ہے۔ آزاد سے فیصلہ کیتا ہے کہ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، جو بھی اہل بیت تو دور ہے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، جو بھی اہل بیت تو دور ہے، جتھے دور ہے، جیڑا دور ہے، جمیں دور ہے، جیو جا دور ہے، صلوات پڑھو۔ بڑا اوکھا جو بھی دور ہے، جتھے دور ہے، جیڑا دور ہے، جیویں دور ہے، جیو جا دور ہے، وہ کیا ہے؟ رجس ہے۔ بڑی دیر بعد برادر ایمان نے میں نو تساڑیاں زیارتہ دا موقع دیتا ہے اور میں حاضر ہویا۔ اگر تسی اپنے مزاج گرامی نو فراخ دلی نال بیٹھ کے کھلے دل نال اجازت دیو تو میں ایک رجس پیڑے چکاٹ کے نہ بھی کھائیں۔ توجہ ہے میرے بھائیو، ایک صلوات اور پڑھ۔ اچھا اسا اپنا کام کرو، جو بھی اہل بیت تو دور ہے، تو آواز تو میری پہنچ رہی ہے نا، جو بھی دور ہے، جس اہل بیت دا انکار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ رجس ہے۔ مشکاہ شریف صفحہ نمبر 565، باب مناقب اہل بیت، مطبوعہ مصر، ورقے دا سجا پاسا 16ویں سطح۔ اگر نبی دنیا تو ویندے اور فرمائے کہ انی تارکوں فیکم مسکلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں دو چیزاں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ کسے بندے دے نان کے داد کے خون نو تبخیر اٹھے، وہ آکے حسبنا کتاب اللہ، مینو اللہ دی کتاب کافی ہے، اس آؤٹ آف سینس نو اے نہیں پتا جو بھی اہل بیت تو دور ہے اور رجس ہے۔